مل کے ذرا پڑھیے سارے خواجائے ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا خواجائے ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا ایک دفعہ اور کہہ دیو خواجائے ہند وہ دربار وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا خواجائے ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا اور خسروے دہر ہوا مانگنے والا تیرا ایک سے عام بندے دا کلام نہیں بلکہ مفتی اعظم ہند مفتی اختر رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا کلام ہے جنہاں نو تاج الشریعہ کیا جاندا ہے آپ نے لکھیا ہے اندنے خواجائے ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا اور خسروے دہر ہوا مانگنے والا تیرا خسروے دہر دا مطلب ہے جڑا اپنے زمانے دا لینڈ لارڈ ہے جڑا اپنے زمانے دا حاکم تے بادشاہ ہے خواجہ خواجگان وہ بھی تواڈی بارگاہ چاہ کے دستے سوال دراز کر دینے او دی وجہ ہے جتھے تسی غریب نواز ہو اتھے امیر نواز بھی ہو جڑا بھی آ جاندا ہے انہوں خالی نہیں موڑ دے خسروے دہر ہوا مانگنے والا تیرا خواجائے ہند وہ دربار ہے اعلیٰ فیض سلطان سخاوت ہے نرالا تیرا فیض سلطان سخاوت ہے نرالا تیرا کبھی محروم نہیں پھرتا ہے منگتا تیرا پڑھو ذرا مل کے کبھی محروم نہیں پھرتا ہے منگتا تیرا کبھی محروم نہیں پھرتا ہے منگتا تیرا تیری چوکھٹ پہ جو آیا وہ بنا شاہ زمان تیری چوکھٹ پہ جو آیا وہ بنا شاہ زمان خسروا دہر میں فرمان ہے چلتا تیرا خسروا دہر میں فرمان
ہے چلتا تیرا خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا خسروے دہر ہوا مانگنے والا تیرا خواجہ ہند الولی عطائے رسول فی الہند سید الاولیاء سرتاج الاتقیاء زبدۃ العارفین سراج السالکین معین الحق والدین خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ عجاب دی بارگاہ کچھ نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ فرمایا مرد ہوئے یا عورت، مذکر ہوئے یا مؤنث، کم چنگے کرے، اچھے کم کرے، اچھے عمل کرے، فرمایا اسی انہوں پکیزہ زندگی عطا فرماواں گے۔ بولو تو صحیح، بولو تو صحیح نا۔ موسم ٹھنڈا ہے لیکن سبحان اللہ تو اتنی ٹھنڈی نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے اللہ نے یہ حسن و جمال والے محسن دیے ہیں نا، یہ جن کا تذکرہ کرتے ہیں ہم اور اپنے ایمان کو تازگی بخشتے ہیں، جب ان کا ذکر ہو تو پھر من سے کہنا چاہیے سبحان اللہ۔ یہ محسن بھی اللہ نے دیے، یہ موسم بھی اللہ نے دیے، ہمارا کیا ہے، یہ اللہ نے دیے ہوئے۔ مرد ہو یا عورت، کام اچھے کرے، ہم اس کو پکیزہ زندگی عطا کریں گے، لیکن شرط یہ ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، او مرد عورت ہون ایمان والے۔ بولو کی ہون؟ میرا جسم میری مرضی والے نہ ہون، اس طرح کے دریدہ دہن اور درندے نہ ہوں جو قرآن سے بیزار ہوں، حدیث سے بیزار ہوں، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوں۔ ان کی بات نہیں، بات ان کی ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جن کے گلے میں غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پٹا نظر آتا ہے۔ تھوڑی بیس ذرا بتاتے، یہ بات ان کی ہے جن کو اللہ نے تقوی بھی دی ہے، جن کو اللہ نے طہارت بھی دی ہے، جن کو اللہ نے صاحب زہد، صاحب تقوی، صاحب ورع بنایا ہے۔ آئی تو مردوں سے بھی عورتیں آگے نکل گئیں۔ ہم مرد کو سمجھتے تھے کہ یہ ایسے کرتا ہے، یہ ایسے کرتا ہے، یہ ایسے کرتا ہے، لیکن دین اسلام کے برخلاف جو بھی میدان عمل میں آتا ہے، میری بات دل کی تختی پہ لکھ لے، وہ پہلے بکتا ہے پھر بکتا ہے۔ پہلے وہ ایڈز لیتا ہے، پھر میدان میں آتا ہے، پھر کہتا ہے ہمارا جسم ہماری مرضی۔ یہ ایسے نہیں شور کیا جا رہا، لیکن میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو اور اپنی ماں کو
کہ تیری بقا، تیری عزت اور تیرا تحفظ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ قانون میں ہے۔ اس کی وجہ کہ جو مال گندا ہوتا ہے نا، گندا، اس کو کوئی چھپا کے نہیں رکھتا۔ جو گندا ہو اس کو باہر گلے میں پھینک دیتے ہیں، گٹر میں پھینک دیتے ہیں، اس کو اروڑی کے ڈھیر اور گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیتے ہیں، اس کا کوئی پرسانے حال نہیں ہوتا۔ لیکن جو مال قیمتی ہو اس کو لپیٹ لپیٹ کے چھپا چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ جو مال قیمتی ہو اس کو چھپایا جاتا ہے، اس کو لپیٹا جاتا ہے۔ ہر کسی کتاب پہ غلاف نہیں چڑھایا جاتا، ہر کتاب پہ غلاف نہیں چڑھایا جاتا۔ بڑی بڑی قیمتی کتابیں ہیں، الحمدللہ علی کل حال، یہدیکم اللہ، بڑی بڑی قیمتی کتابیں، یہ بڑے بڑے ناول، بڑی بڑی اسلامی بکس، کسی کتاب کے اوپر کبھی غلاف چڑھا ہوا دیکھا ہے؟ بولیے، کبھی غلاف چڑھا ہوا دیکھا ہے؟ کیوں نہیں؟ کہ کچھ چڑھاتا ہی نہیں ہے۔ لیکن کائنات میں ایک کتاب تمہیں نظر آئے گی جس کے اوپر غلاف چڑھایا جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ کتاب عام نہیں، وہ اللہ کا قرآن ہے۔ بندہ کو 1.5-2 کروڑ لگا کے کوٹھی بنا لے، کتنا لگا کے؟ 2-2.5 کروڑ 3 کروڑ لگا لے، کوٹھی بنا لے، اس کے اوپر غلاف چڑھائے گا؟ وہ بڑی قیمتی کوٹھی ہے جو غلاف چڑھا دو، کوئی چڑھائے گا؟ کیوں؟ یہ قیمتی ہے نہیں۔ توجہ کریں نا میری بات کی طرف، یہ قیمتی ہے نہیں، قیمتی ہوتی تو چڑھایا جاتا۔ لیکن کعبۃ اللہ جب بھی جاؤ گے غلاف نظر آئے گا، کعبۃ اللہ جب بھی جاؤ گے تمہیں غلاف نظر آئے گا۔ ثابت ہوا کہ جو شے قیمتی ہو اس کو چھپایا جاتا ہے، اس کو ڈھانپا جاتا ہے۔ اے میرے معاشرے کی بہن، ماں اور بیٹی، تو بہت قیمتی تھی، بہت قیمتی تھی، لیکن اس معاشرے نے تیری عزت کو تار تار کر دیا، تیری عزت کو رسوا کر دیا، حتیٰ کہ اس طرح کہ تو پیدا ہوتی تھی تیرا باپ تجھے زندہ کنویں میں پھینک آتا تھا، تیرا باپ تجھے زندہ زمین کے سپرد کر دیتا تھا۔ اے میری ماں، اے میری بہن، اے میری بیٹی، آج خوش ہو کہ محسن کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ انہوں نے آپ کو روپ دیے، کبھی ماں کا روپ دیا، کبھی بہن کا روپ دیا، کبھی بیٹی کا روپ دیا، اور تیرے سر کے اوپر چادر تطہیر دی تاکہ تجھے پتا چلے میں ماں کے روپ میں کیا ہوں، میں بیٹی کے روپ میں کیا ہوں، اور میں بہنا کے روپ میں کیا ہوں۔ لیکن تو نے ثقافت مدینہ منورہ کو یکسر چھوڑ کر ثقافت برطانیہ کو اپنا لیا، ثقافت پیرس کو اپنا لیا، اور ثقافت امریکہ و اسرائیل کو اپنا لیا۔ لیکن کاش تو اپنے آپ کو چھپا کے رکھتی اور تو چادر تطہیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وارثہ بنتی، تو تیرا یہ حال نہ ہوتا جو آج میڈیا میں تیرا حال ہو رہا ہے۔ اور کبھی تو باہر آ کر یہ نہ کہتی میرا جسم میری مرضی، او خدا کی بندی، یہ جسم بھی میرے اللہ نے دیا ہے، مرضی بھی اسی کی چلے گی۔ تو چند لمحے کے لیے ذائقہ لینے کے لیے اور پیسے اکٹھے کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کر لے، لیکن تجھے نہیں پتا تیرے سانسوں کی مالا کب ٹوٹ جائے گی، اور لوگ تجھے اٹھا کر، اگر تجھے اتنا شوق ہے میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگا کے لوگوں کی بہنوں، بیٹیوں، ماں کو زندہ باہر لا کر نچوانے کا، تو پھر میں تمہیں ذمہ داری سے کہتا ہوں تو ایسے کر کہ کبھی وصیت کر جا کہ مجھے کفن میں لپیٹ کر قبر کے سپرد نہ کرنا۔ تجھے اتنا ننگا ہونے کا شوق ہے تو وصیت کر کہ مجھے کفن میں نہ لپیٹنا،
میں جس ٹائٹس میں ہوں گی اسی ٹائٹس میں مجھے قبر کے سپرد کر دینا، لیکن تیری زبان گنگ ہو جائے گی، تیری زبان میں لکنت آ جائے گی، لیکن کبھی تو یہ جملہ کہنے نہیں چاہے گی، نہ برداشت کرے گی، نہ تیری زبان سے آئے گا، نہ قلم تیری حرکت دے گی کہ کبھی تو لکھ کر ایسا کہہ جائے، وصیت کر دے اپنے اولاد کے نام۔ لیکن جب بھی تیرا دل کرے گا، تیرا دل یہی کرے گا کہ کفن میں 5 کپڑوں میں مجھے لپیٹا جائے، اور جو اللہ تیری عزت کو آخری وقت میں بھی سلامت رکھنا چاہتا ہے، تیری حیا کے پردے کو سلامت رکھنا چاہتا ہے، تو اسی اللہ کے دین کے سامنے آ چکی ہے، اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر تو کہتی ہے میرا جسم میری مرضی۔ خدا کی بندی، جسم بھی تیرا نہیں، مرضی بھی تیری نہیں، یہ مرضی بھی میرے خدا کی ہے، جسم بھی مولا نے عطا کیا ہوا ہے۔ جب چاہے تیرے جسم میں کیڑے ڈال دے، جب چاہے تیرے جسم میں کینسر پیدا کر دے، جب چاہے تیرے جسم میں نمونیا پیدا کر دے، جب چاہے تیرے جسم میں کوئی بیماری پیدا کر دے۔ آج ایک کرونا وائرس نے آ کر، پہلے ڈینگی مچھر نے آ کر تمہیں بتا دیا کہ پورے بدن کو ڈھانپا کیسے جاتا ہے، اور آج کرونا وائرس نے آ کے بتا دیا کہ پورے جسم کو کیسے ڈھانپا جاتا ہے، اور یہاں تک بھی کیسے کر لیا جاتا ہے۔ اور کافر تو یہ سوچنے میں مجبور ہو گیا کہ مسلمان سچے ہیں، لیکن تو ان کے ہاتھ میں بک چکی اور تو کہتی ہے کہ ہم سچے ہیں۔ لیکن یاد رکھ میری وہ بہن جو سب کو نچوانا چاہتی ہو، میری بات کو یاد رکھنا۔ میں بڑے دردمندانہ لہجے میں یہ بات کرنے لگا ہوں کہ بالآخر موت ہے، بالآخر موت ہے۔ دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ جب یہ سارے اٹھائیں گے تیرے چارپائی کو، تیرا کیا پرسان حال ہوگا۔ جب تیری سانسوں کی مالا ٹوٹ رہی ہوگی، عالم نزع ہوگا، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اس وقت ملک الموت علیہ السلام آئیں گے، تیری روح کو قبض کریں گے، اور پھر تجھے کفن میں لپیٹ کر جنازہ پڑھ کر وہی تیرا باپ، وہی تیری ماں، وہی تیری بہنا، وہی تیرا بھائی، اور وہی تیرے ساتھ ناچنے والے، اور بازار میں آ کر پلے کارڈ اٹھا کر اوپر کہنے والے، لکھنے والے میرا جسم میری مرضی، ہمارا جسم ہماری مرضی۔ تو اس وقت تیرا جسم ہوگا تو صحیح، لیکن مرضی تیری نہیں چلے گی۔ رب چاہے گا تو قبر میں عزت دے گا، رب چاہے گا تو رسوا کر دے گا۔ کیا مرضی تیری؟ اگر تیری مرضی ہے نا تو ایک بازو اپنا اتار کے سائیڈ پہ پھینک دے، اگر تیری مرضی ہے۔ اگر تیری مرضی ہے تو ایک ٹانگ کٹوا دے، اگر تیری مرضی ہے۔ یہ کاٹی بھی تب جاتی ہے جب میرے مولا کی مرضی ہوتی ہے۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی نے پوچھا ہم مختار ہیں کہ مجبور؟ فرمایا کھڑے ہو جاؤ۔ وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، آپ نے فرمایا کہ ٹانگ اٹھاؤ، اس نے ٹانگ اٹھائی، آپ نے فرمایا دوسری بھی اٹھا۔ ہو میرا جسم میری مرضی، اٹھا ٹانگ دوسری بھی۔ وہ کہنے لگا حضور ایک ہی اٹھائی جا سکتی ہے۔ فرمایا یہاں تک مختار ہو، آگے مجبور ہو۔ اگر تیرا جسم ہے نا، تیری مرضی ہے، تو پھر کھڑے ہو کر دونوں ٹانگیں اٹھاؤ ذرا۔ اگر تیری مرضی ہے تو پھر ناک کٹوا دو۔ تیری مرضی ہے تو پھر وہ عمل کرو جس سے تجھے تیری مرضی مل سکے، لیکن ہوگا تب بھی جب میرا مولا چاہے گا۔ فعال لما یرید، ہوتا وہی ہے جو میرا مولا چاہتا ہے۔ ایسے ضمن میں بات آ گئی کہ بندہ وہ اور عورت بھی وہ، جس کو فرمایا کہ کم چنگے کرے لیکن ہم دیں گے اس کو پاکیزہ زندگی، لیکن شرط کیا ہے؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ ایمان والے، ایمان والی ہو۔ تو ایمان والی جو ہوتی ہے نا، وہ تو کبھی بھی سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی چادر تطہیر کا سایہ دور ہونے نہیں دیتی۔ وہ تو کہتی ہے کہ مولا ہم وقت ہم تیری بارگاہ میں سجدہ ریز رہیں، ہم وقت تو ہم پہ راضی رہے، ہماری گودی میں بیٹی آئے، بیٹا آئے، ہم تو چاہتے ہیں ہماری گودی میں اللہ کے ولی پیدا ہو۔ لیکن کیا کریں، اس دنیا کے مال کا اس نے بربادی مسلط کر دی، اس نے تباہی مسلط کر دی، بڑا بڑا کچھ اجاڑ دیا اس نے۔ لیکن خوش نصیبی ہماری کہ ہمارے سینوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کا نور اتارا ہوا ہے۔
اور وہی نور میں آپ کے سینے میں اتار رہا ہوں کہ اپنی بہنوں، بیٹیوں، ماؤں کو پردے میں رکھو، پردے میں رکھو، پردے میں رکھو۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا کرے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ جس ماں کی گودی میں آئے، وہ ماں کنی پاگاں والی ماں سی، اور ہے بھی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ دی نسل وچوں اما جان۔ باپ کی نشان والا ہے، باپ کی نشان والا ہے، پھر جڑا پتر پیدا ہویا ہے یہ کنیا شانہ والا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایمان ہوئے تے کم چنگے ہون۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ایمان ہوئے تے کم چنگے کردہ ہوئے، ایمان ہوئے تے کم چنگے کردہ ہوئے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ چلن پھرن دے قابل ہوئے، قرآن پاک حفظ کیتا، قرآن پاک حفظ کیتا، پر کیا شان اس استاذ محترم دی جدے کل معین الدین قرآن پاک حفظ کرنے واسطے جا رہے ہیں، حضرت مولانا شرف الدین رحمت اللہ تعالی علیہ۔ پھر جنہ کو درس نظامی کیتا اور پھر دین دی تعلیم حاصل کیتی، دورہ حدیث شریف کیتا، انہاں دا نامی اس میں گرامی حضرت علامہ مولانا حسام الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اور جی آپ چھوٹے سن، ایک باغ تے ایک چکی آپ نو ورثے دے اندر ملی سی، باغ انگوراں دے خوشے نے، ایک اللہ والا اس باغ اندر تشریف لے آیا جنہ دا نامی اس میں گرامی حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ وہ آئے ہے اسے علاقے دے سن، تشریف لے آئے، آپ دے کول جو دی سکی روٹی ہے آپ دے تھیلے وچ، فرمایا یہ کی کرنا پیا؟ جی گوڈی دے رہے ہیں، راکھی کرنا پیا، باغ دی رکھوالی کرنا پیا۔ آپ نے فرمایا میرے قریب آؤ، قریب آئے، آپ نے سکی روٹی دیتی، فرمایا اس کو چباؤ۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جب میں چبائی نا تو میرے سارے پردے اٹھ گئے، سارے حجاب اٹھ گئے، میں نو اس طرح لگے جو میں ہر پاسے طریقی ختم ہو کے چاننی چانن آ گیا۔ یہ وہ ایک کرنٹ ملا، وہ ایک پاور ملی، وہ ایک طاقت ملی، اور اس طاقت کا آگے مظاہرہ پوری زندگی میں آپ فرماتے رہے، کبھی غیروں کے پاس، کبھی اپنوں کے پاس، کبھی ہندوؤں کے پاس، کبھی سکھوں کے پاس، کبھی برہمنوں کے پاس، کبھی دوسرے جتنے یہ لوگ، سب کو آپ دائرہ اسلام میں داخل کرتے رہے۔ اور یہاں تک بھی علماء بتاتے ہیں کہ 90 لاکھ لوگوں کے کفار کے جنجو توڑوا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا چوکیدار بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جدو علم حاصل کر لیا، دل دے اندر خیال آیا کہ ہن مرشد بھی میں کوئی تلاش کرا، چونکہ اس علم نو پایا تکمیل تے پہنچان واسطے، چونکہ علم دے ڈاکے ڈالن والے بڑے نے، علم نو کھچن والے بڑے نے، ایمان سلب کرنے والے بڑے نے۔ دل دے اندر خیال آیا میں اللہ دا ولی تلاش کراں جے ہاتھ دے اندر میں ہاتھ دیاں کہ او مینو اللہ دا نیک بندہ بنا دے، خدا رسیدہ بنا دے وے، میں او دیات دے اندر ہاتھ دے کے حلقہ ارادت اندر آ جا۔ مسلمان بھائیو سمجھ آؤندی ہے بھئی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اللہ دے ولی دے ہاتھ دے اندر ہاتھ دے کے اے ثابت کر دیتا ہے جتنا مرضی علم ہوئے، جتنا مرضی کرامتاں تے استقامتاں ہون، پر انہاں نو پایا تکمیل تک پہنچان واسطے اللہ دا نیک بندہ چاہیدا ہے جڑا مینوں نسبت در نسبت
وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر رسید کر دے وے اوتھے پہنچا دے وے اسے واسطے عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی علیہ شاید ترجمہ اسے موقع تے کر دینے فرماندے نے ہر کسے دا دل کردا ہے مینوں رستہ مل جائے صراط مستقیم مل جائے پر آپ فرماندے نے یاد رکھی راہ دے ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھا راہ دے پر یاد رکھی بیلیا بن مرشد تینوں راہ نہیں لبنا اور رول مرسے وچ راہ دے او بن مرشد تینوں راہ نہیں لبنا اور رول مرسے وچ راہ دے خواجہ اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرما دینے میں بغداد دے علاقے اندر چلا گیا بغداد شریف شہر دے اندر چلا گیا اتھے حضور سیدنا غوث سمدانی قطب ربانی شہباز لامکانی قندیل نورانی فیض ربانی الشیخ میرا محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمانے اس تو پہلے میں اس علاقے دے اندر گیا جڑا ہارون آباد دا علاقہ ہے فرما دینے خراسان دے علاقے دے اندر ایک قصبہ ہارون میں اتھے سنیا ایک بزرگ رہیں دینے خدا رسیدہ بزرگ نے اللہ دے نیک تے سالے تے برگزیدہ نے انہاں دا نامی اس میں گرامی حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے میں پتہ کیتا پھر میں نے پتہ چلیا وہ بغداد شریف دے اندر نے حضرت سیدنا خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ آپ دی مسجد دے اندر اللہ کر دینے پہ اتھے نماز قائم کر دے رہی دینے اتھے اللہ کر دینے اتھے رات جگہ کر دینے اتھے لوگانو درس و حدیث دین دینے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے علی شان پڑھ کے انہاں دیا سینیانو ایمان دے نور دے نال منور کر دے رہی دینے درس قرآن بھی ہوتے درس حدیث بھی ہوتے حضرت سیدنا خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے میں اتھے چلا گیا ویکھیا درویش بیٹھے نے انہاں دے جان والے بیٹھے نے انہاں دے عقیدت مند بیٹھے نے میں بھی کول چلا گیا میں نو ویکھ کے فرمان لگے آجا معین الدین حسن آجا میرے کول آجا جدو قریب آئے نے فرمایا ہاتھ اگے کر فرماندے نے جدو میں ہاتھ اگے کیتا ہے میں انہاں دے ہاتھ دے اوتے دستے بیعت ہو گیا وا اور میں ارادت دا ہاتھ اگے ودایا انہاں نے کمال شفقت فرمائی کمال مہربانی فرمائی میں نو جس ویلے اپنا مرید کر لیا فرماند نے ایک وری جا تازہ وضو کر کے آجا میں تازہ وضو کر کے آیا فرمایا 2 نفل پڑھ لے آندھ نے میں 2 نفل پڑھ لینے اس تو بعد فرمایا پھر قبلہ رو ہو جا اس واسطے بہ کے ان سورت بقرہ دی تلاوت کر ان 21 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دروشی پڑھ فرماند نے میں سارا کم کر لیا فرماند نے آج دی دن آج دی رات تے آج دا دن اے جاگ مجادہ کر ریاستہ کر میں اللہ کردہ رہا شب بیداری کردہ رہا دنوں بھی نہ کچھ کھاتا نہ پیتا ہے اللہ کردہ رہا ہوا اسے طریقے نال میری رات بھی گزر گئی اسے طریقے نال میرا دن بھی گزر گیا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے نے میرے مرشد کریم نے فرمایا اے معین الدین ذرا آسمان وال نگاہ کر آندے نے میں آسمان وال نگاہ کر کے ویکھیا ہے میں نو عرش اولا تک ہر شے نظر آ رہی ہے جدوں میں تھلے ویکھیا ہے تحت سرا تک ہر شے میرے تے روشن ہو گئی ہے اللہ اکبر زندہ باد فرمایا تینوں کتھوں تک نظر آ رہا ہے
حضور مینوں عرش اولا تک نظر آ رہا ہے، ان تحت ثرا تک نظر آ رہا ہے۔ آپ نے باتاں خود اپنی کتاب اندر نقل فرمائیاں نے، فرمایا میرے نال آ واقعہ پیش آیا، میں بیعت کرنے واسطے گیا، آ واقعہ پیش آیا۔ فرماندے نے پھر وہ ویلا گزریا، مینوں فرمایا 1000 مرتبہ سورہ اخلاص شریفہ پڑھ، میں 1000 واری سورہ اخلاص شریفہ پڑھ لی۔ فرماندے نے میرے قریب آیا، جس ویلے میں قریب آیا فرمایا ہن ویکھ تینوں کتھے تک نظر آوندا ہے پیا؟ فرماندے نے میں عرض کیتا ہے حضور مینوں حجاب سارے ختم ہو گئے نے، عظمت حجاب تک مینوں سارا نظر آ رہا ہے، بلکہ میں ایتھوں تک پڑھیا ہے۔ آپ فرماندے نے 18,000 عالمین میرے سامنے آ گئے نے، کوئی شے اللہ نے میریاں نگاہاں دے سامنے پوشیدہ نہیں رکھی۔ اس ویلے خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ایک جملہ فرمایا، فرمایا میں معین الدین ترا خدا رسانی دم و مقبول حضرت او کر دے، تینوں میں خدا رسیدہ بنا چھڑیا ہے، تینوں اللہ دی بارگاہ دا مقبول بنا دیتا ہے، تینوں اللہ دی بارگاہ پہنچا دیتا ہے۔ فرماندے نے انہاں دجیاں نالوں میرا مرتبہ زیادہ ہو گیا، دوسرے پرانے مریداں نالوں میرے تے حضرت دی نگاہ زیادہ پین لگ پئی، میرے وال توجہ زیادہ رکھنی۔ پھر دوسریاں دے دل دے اندر مختلف طرح دے خیالات ہونے۔ ایک دن میرے مرشد کریم نے مینوں فرمایا اے معین الدین آ میرے نال ذرا حج بیت اللہ دی سعادت حاصل کرنے واسطے چلیے، پھر مدینہ منورہ بھی جانا ہے۔ فرماندے نے میں حج بیت اللہ واسطے اپنے مرشد کریم دے نال گیا، انہاں نے جا کے ویکھیا میں طواف کرنا وا پیا، جدوں 7 پھیرے پورے ہو گئے، 7 چکر پورے ہو گئے، حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے غلاف کعبہ نو پکڑیا، اللہ دی بارگاہ چس کر دینے پے، یا اللہ اے معین الدین میرا مرید ہے، اینو اپنی بارگاہ قبول فرما۔ اے معین الدین میرا مرید ہے، اے ساریاں واسطے گلاں تے نہیں نہ ہوندیاں، اے بھی تے خاص لوگ ہوندے نے جڑے اپنا آپ مار دیندے نے، اپنا مٹا دیندے نے۔ یا اللہ اے معین الدین اے میرا مرید ہے، اس تے خاص نگاہ کرم فرما دے، اینو قبول فرما لے۔ ہاتھ وے گیا بھی دی ایک صدا ہوندی ہے پئی، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چوں اے آواز ہوندی ہے پئی، معین الدین محبوب خداست، اے جڑا معین الدین ہے اے اللہ دا محبوب ہے، و مرا فخر است پر مرید ہوں۔ نانی خواجہ عثمان ہارونی بولے تے کہن لگے مینوں فخر ہے معین الدین میرا کچھ مرید ہوندے نے فخر کردے نے میری خوش نصیبی میں فلاں پیر صاحب دا مرید ہاں، تے کچھ پیر ہوندے نے جڑے فخر کردے نے آ میرا مرید بنیا ہے۔ اس طرح ہی خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ فخر کردے ہوندے سن کہ مجدد الف ثانی میرا مرید ہے۔ ادھر اے فخر ہوندا ہے پیا کہ معین الدین میرا مرید ہے۔ ایک وہ بھی ویلا یاد کرو جدوں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ مرحرہ شریف تشریف لے گئے، آستانہ عالیہ مرشد کریم تے گئے نے، تے انہوں نے فرمایا مینوں بڑی خوش نصیبی لگ دیئے احمد رضا میرا مرید ہے، کیوں کہ قیامت والے دن رب نے مینوں پوچھیا اے آل رسول مار حروی کی میرے واسطے لے کے آیا ہے، تے میں احمد رضا نو پیش کرنا ہے، یا اللہ اور تے کچھ نہیں سی میں احمد رضا لے کے آیا ہاں۔ آیا آیا اے معین الدین اللہ دا محبوب ہے، تے مینوں فخر اس گالو تے کہ اے میرا مرید ہے۔ چل بیٹا چلیے ہن مدینہ منورہ، مدینہ شریف آ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر مرشد کریم فرما رہے نے صلاۃ و سلام دا نذرانہ پیش کر لے۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ سلام پیش کر دیاں کی آندے نے علیکہ یا رسول
اللہ اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے تے سلام ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب ارشاد فرماندے نے پے وعلیک السلام یا قطب المشائخ اے سارے مشائخ دے کتب معین الدین تیرے تے بھی سلام یا قطب المشائخ تیرے تے بھی سلام ہوئے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ دے رونگٹے کھڑے ہو گئے انہا عشق دی وادی اندر گم ہو گئے خبر نہ رہی آندھے نے میری اوتھے اکھ لگ گئی آئے 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 میری اوتھے اکھ لگ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب اندر تشریف لے آئے فرمایا اے حسن اے میری نسل اے میرے خون اے میری ذریت میری آل میری عطرت تسی ہند چلے جاؤ کیوں اتھے تواڈی ضرورت ہے حسن اتھے جاؤ آج تو بعد حسن تے ہیں یہ پر اساں تے نو معین الدین بنا دیتا ہے تو میرے دین دا مددگار ہے تو میرے دین دا یہ توجہ ہے تے کچھ آخ لئیے تو میرے دین دا مددگار ہے تے اسی اس طرح عرض کر لینے جنہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معین فرما دینے وہ دے معین ہون دے اندر شک تے نہیں نہ ہو سکتا اسی اس طرح نظرانہ پیش کرنے تو علی کا نقش حسین ہے آئے ہائے اے خواجہ معین الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو علی کا نقش حسین ہے تو معین ہے تو معین ہے تو معین ہے تو معین ہے تو علی کا نقش حسین ہے تو معین ہے تو معین ہے مل کے ذرا ایک آواز نہ پیش کرو نا تو علی کا نقش حسین ہے تو معین ہے تو معین ہے تو معین ہے تو معین ہے تو علی کا نقش حسین ہے تو معین ہے تو معین ہے تو عطائے پیر حجاز ہے تو بڑا غریب نواز ہے تو عطائے میر حجاز ہے تو بڑا غریب نواز ہے تو بڑا غریب نواز ہے تو بڑا غریب نواز ہے آج لینڈ لارڈ لوگ سوکھے تے تکڑے تے پیسے والے روپے والے لوگ انہاں دیاں سفارشاں کرن واسطے بڑے بڑے لوگ تھانیاں وچ تے کچہریاں وچ چلے جاندے نے پر گل تے اودوں میں جدوں کسے کمزور تے غریب دی سفارش کیتی جاوے کی خیال ہے تگڑیاں نال تے سارے ٹر پیندے نے پائی فکر نہ کر اسی ہے وانا پر کوئی ماڑے نال ٹرن والا ہوئے تے تاں ہے نا مثال دے دینا آپ غریب نواز کیوں نے ایک بندہ آپ دی بارگاہ چاہ گیا خواجہ صاحب دی بارگاہ چ ایک بندہ غریب او دی زمین اتے قبضہ کر لیا گیا ہے اگر بادشاہ وقت دا سلطان التمش چاہے تے قبضہ چھوڑ سکتا ہے لیکن سلطان التمش کون ہے جیڑا خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ دے مرید تے خلیفہ جڑے دلی وی سن حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ انہاں دا مرید ہے اودوں دے حکمران بھی چنگے جڑے کسے چنگے دے مرید ہوندے سن جی صحیح گل چنگیاں دے لڑ لگے ہوندے سن آپ نے فرمایا گل تیری ٹھیک ہے نا
تیری زمین تے قبضہ ہو گیا ہے؟ جی بالکل ہو گیا ہے۔ خواجہ صاحب نے مراقبہ فرمایا، لوہے محفوظ تے نظر، خبر پہنچ گئی کس گل دی؟ یہ بندہ سچا ہے۔ ہن جن نے ادھے نال تعاون کرنا ہے وہ انجی ہے جویں اللہ دی عبادت۔ کیوں؟ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جیڑا بندہ اپنے پرا دی مدد وچ ہوندا ہے اُنّا چر اللہ اس بندے دی مدد وچ ہوندا ہے۔ ماڑے نال تعاون کرنا ہے عبادت ہے، ماڑے دا خیال کرنا ہے یہ عبادت ہے۔ جنی مخلوق ہے اللہ دا کنبہ ہے، اللہ نو وہ بندہ پسند ہے جڑا او دے کنبے دا خیال کردا ہے۔ خواجہ صاحب خادم نہیں کلیا کہ دلی جاؤ میرے مرید قطب الدین بختیار کاکی نو جا کے آکو قبضہ چھڑوا بادشاہ نو آکھ نہیں، آپ خود اٹھ کے ٹر پے۔ اگے جدوں ہوندے سن جانا ہوندا سی دلی، پہلے قاصد جاندا سی کہ خواجہ صاحب دلی آ رہے نے، اگے انتظام و انصرام و اہتمام کیتا جاندا سی۔ اج بغیر دسیوں ہی پر اڑدی اڑدی ٹردی خبر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نو ہو گئی۔ انہاں آکھیا اج میرے پیر آ رہے نے۔ ہائے ہائے، تے بادشاہ نو آرڈر دے دیتا گیا کہ شاہی فوج تے شاہی سواریاں دے نال مرشد کریم دا استقبال کرنا ہے۔ استقبال کر لیا گیا، بادشاہ ہاتھ بن کے کھڑا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ دے سامنے اس دور دے اندر جدو ساری دور دے خواجہ صاحب زندہ سن، وقت دے بادشاہ او دوویں ہاتھ بن کے کھڑے ہوندے سن۔ اج دنیا چو بادشاہ جاندے نے، اج انہاں دے مزار تے اس طرح ہی ہاتھ بن کے کھڑے ہو جاندے نے۔ ادو بھی ہمت نہیں سی، جسارت نہیں سی، ہن بھی جسارت نہیں۔ قطب الدین کہنے لگے حضور پہلے انفارم کیتا ہوندا، دسیا ہوندا، قاصد بھیجیا ہوندا، خادم کلیا ہوندا۔ فرمایا اگے خادم ہی کلدا ہوندا سا پر اج کم اونا والا نہیں سی، اج مراقبے وچوں خبر پہنچ گئی۔ میں جن قدم دے نال چل کے آیا ہاں، عبادت وچ رہیا ہاں، اللہ دیاں رحمتاں دے سائبان تلے رہیا ہاں۔ اج خادمہ والا کام نہیں سی، اج میرا اپنا کام سی۔ بلا بادشاہ نو، بادشاہ آ گیا، فرمایا دی زمین دا قبضہ چھوڑا، ناجائز قابض ہوئے نے لوگ۔ بادشاہ نے فوری آرڈر جاری کیتا، زمین چھڑوائی، آپ چپ کر کے واپس آ گئے۔ تے او غریب پیریں ڈگ پیا، کہن لگا خواجہ غریب نواز۔ ہائے 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 ہائے، اے جو غریب نواز، اتھوں پھر آپ بنے غریب نواز۔ جدوں بادشاہ دے بوئے تے غریباں دی فریاد لے کے ٹر گئے، فرمایا امیراں دے بڑے نے، غریباں دا کوئی کوئی ہے۔ ایک دفعہ آپ وضو فرما رہے نے، وضو فرما رہے نے، حالت وضو دے اندر ایک عورت روندی روندی آ گئی۔ انہیں آکھیا حضور میرا کلا ہی پتر، میں غریبنیاں چونپڑی اندر رہی نہیں آ، میرا نہ کوئی اگا جے نہ پیچھا جے، نہ پیکے رہ گئے نہ سورے رہ گئے، کچھ بھی نہیں، میرا ایک میری ٹیڑھی کمر دا سہارا، میرا ایکو بیٹا سی، انہوں بھی حاکم وقت نے سولی تے چڑھا دیتا ہے، غلط انفارمیشن مل دیا رہی، غلط رپورٹیں گھندی رہی، اس نو مار دیتا گیا ہے، سولی چڑھا دیتا گیا ہے۔ میرے خواجہ اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے اسے ویلے سر انور مراقبے اندر چکایا، پتہ لگا ہے بی بی سچ بول دیئے بھئی ایدہ بچہ جیڑا ہے وہ بے گناہ، جیڑا ہے سولی چڑھا دیتا گیا ہے، پھٹے چڑھا دیتا گیا ہے، انہوں پھانسی دے دیتی گئی ہے۔ آپ اسے حالت اندر، حالت وضو کے اندر اسے سائٹ تے چل پہ، جا کے بچے نو کہنے لگے وہ بچیا تو گناہگار نہیں، تیرے ذمہ الزام لایا گیا ہے، اللہ دے حکم دے نال جے میں گیاس ہیں اونجی واپس آئے۔
آیا جیویں گیا سے اونجی واپس آ جا اجے او دی ڈیڈ باڈی سولی تے وے انہیں اکھاں کھول لیاں نے اپنے ہاتھ دے نال انہیں پھانسی دا پھندا گلے چو کڈیا ہے سدھا خواجہ صاحب دی بارگاہ قدماں تے ڈگا تے کہن لگا حضور تگڑیاں دے بڑے نے پر ماڑیاں دا تے کوئی کوئی ہے آیا آیا تے آندا ہونا خواجہ جے ایتھے نگاہ کرم کیتی جے قیامت نو بھی بھلیا جے نا اوتھے بھی یاد رکھیا جے تیری اکھ دا اشارہ آئی تو ساں اشارہ کیتا ہے میری اکھاں کھل گئی آنے میں نو اللہ نے دوبارہ زندگی عطا فرما دیتی ہے تیرا اکھ دا اشارہ میری زندگی بنا گیا تیری اکھ دا اشارہ میری زندگی بنا گیا مل کے ذرا ایک آواز نہ آکھو تیری اکھ دا اشارہ میری زندگی بنا گیا تیری اکھ دا اشارہ میری زندگی بنا گیا تیری اکھ دا اشارہ تیری اکھ دا اشارہ تیری اکھ دا اشارہ تیری اکھ دا اشارہ خواجہ تیری نگاہ کرم تو صدقے جاواں تیری اکھ دا اشارہ میری زندگی بنا گیا اوتھے بھی کرم کرے آج ایتھے اوتھے تیرا اشارہ کم آ گیا ایتھے اوتھے تیرا اشارہ کم آ گیا ایتھے اوتھے تیرا جوم جوم کے پڑھو ایتھے اوتھے تیرا گیا ایتھے اوتھے تیرا آ گیا ایتھے اوتھے تیرا اشارہ کم آ گیا تیری اکھ دا اشارہ تیری اکھ دا اشارہ تیری اکھ دا اشارہ میری زندگی بنا گیا خواجہ ایتھے اوتھے تیرا اشارہ کم آ گیا ایتھے اوتھے تیرا اشارہ کم گیا ایتھے اوتھے آ گیا ایتھے اوتھے تیرا اشارہ کم بلکہ خواجہ صاحبوں نے جڑے صرف غریباں دے کم نہیں آوندے پیرو ہندائے مراسیاں دے پیرانا صاحب نہ ہوئے 6 مہینے آ کے آپ ہی مندانے لے جائے انجدہ نہ ہوئے اوریجنل اللہ دا ولی ہوئے ایک نمبر ہوئے جدی شان میرا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے رب العالمین نے فرمایا میرا ولی ہوئے جدی شان ہوئے الذین آمنوا وکانوا یتقون میرا ولی ہوئے جڑا متقی بھی ہوئے پریزگار بھی ہوئے صاحب تقوی بھی ہوئے صاحب زہد بھی ہوئے صاحب ورا بھی ہوئے او دی نگاہ وچ خمار دنیا دا نہ ہوئے او دی نگاہ جدوں وی ٹکے رخ مصطفیٰ تے ٹکے متقی ہوئے تے دجی میرے ولی دی شان ہے وے او دی شان ہے وے ایمان والا ہوئے او دے گلے اندر میرے محبوب دی غلامی دا پٹا نظر آوے آئے آئے
تے جدوں کرم ہو جائے نگاہ ہو جائے اس ویلے کایا پلٹ دیے مسلمان بھائیو، پھر اس طرح پلٹ دیے دنیا حیران ہو جاندی ہے۔ اج اوہی میرا جسم میری مرضی والی ایک بی بی اس دور وچ بھی ہے سی، انہوں لوکاں نے آئی تے باہر دے پڑکاندے نے نہ تو بازار جا، لوکاں دیاں ماواں بہناں تے بیٹیاں نو بے حیا بنان دی کوشش کر۔ لیکن اس دور دی بات ہے جدوں خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ موجود سن ظاہری طور تے، آپ دے مرید میں دسیا جڑے دلی اندر رہندے سن، آپ دے خلیفہ اعظم بھی سن حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ چونکہ وقت دا بادشاہ التمش سلطان التمش آپ دا بڑا حیا کردا سی، آپ دا دیوانہ تے مرید سی، لوکاں نے اس عورت نو تیار کیتا، تمہیں رولا پا میرا جسم میری مرضی۔ او کسے بدکاری نال حاملہ سی، اسے حمل نو پیٹ وچ اٹھا کے دربارے بادشاہت اندر آ گئی تے آ کے رولا پان لگی، بادشاہ اے جڑا بڑا متقی تے ولی بن کے تیرے کو بیٹھا ہے جدا نام قطب الدین ہے بختیار کاکی، اے ایڈا چنگا نہیں ہو جنہ تو سمجھنا ہے، انہوں پوچھ میرے پیٹ وچ بچہ ہے، اے دا یا انہوں پوچھ، انہیں میرے نہ برائی کی تھی بدکاری کی تھی، اے میں حاملہ اے دی وجہ نالا ایڈا چنگا نہیں ہوں۔ بادشاہ بھی سہم گیا تے شریف آدمی تے الزام لگے، پھر کی کیفیت ہوندی ہے تے ہووے بھی اللہ دا ولی کامل۔ اسے ویلے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے نگاہاں جھکا لیاں، اپنے مرشد کریم دا تصور کیتا، اے معین الدین تیرے لڑ ایویں تے نہیں لگیا، کچھ ویکھ کے لگیا زاں، آؤ نا خواجہ صاحب اپنی جگہ اپنے حجرے اندر جلوہ فرمانے، اجمیر شریف دے اندر اے دلی دے اندر دا واقعہ ہے، جس ویلے پردے اٹھے حجاب اٹھے تے لوکاں ویکھیا خواجہ معین الدین آ گئے نے، ہائے ہائے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آ گئے نے تے آؤندے آپ نے ویکھ کے فرمایا، اے بی بی اے 10 بچہ کدائی، کہن لگی اے جڑا قطب الدین بیٹھا اے دا بچہ ہے، آپ نے فرمایا تو چپ کر، اسی تیرے کولوں فیصلہ نہیں لیندے، اسی تیرے پیٹ وچ جڑا بچہ ہے اونوں پوچھ لیندے آ، جدا او دسے گا اے پھر او دا ہی ہوے۔ اچھی بولو اچھی بولو اچھی بولو اچھی بولو، اساں ہن تیرے تے گل رہن ہی نہیں دینی، تو جھوٹ بولنی ہے، غیراں دے ہتھے وک کے آ گئی ہیں تے آنی ہے میرا جسم میری مرضی، اساں تیرے تے گل رہن نہیں دینی۔ ہن گل اس تو اگے چلی گئی ہے، 10 بچیا جڑا اس زانیہ عورت دے پیٹ وچ اے کدا ہے، انہیں آکھیا میں جدا بھی ایواں، پیٹ وچ بول کے کہن لگا اے جڑی میری ماں بن والی ہے اے جھوٹ پہ بول دی ہے، اللہ دا ولی پاک ہے، اللہ دا ولی صاحب۔ پھر اس بی بی دا وہی حال ہویا جو انہاں بیبیاں دا میرا جسم میری مرضی دا نعرہ لگان والیاں دا قبر وچ فرشتیاں نے کرنا ہے۔ حالت ہے یونی ہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ میں تو انہوں ایک ایوی دعوت فکر دینا چاہنا، اے جے ولی جنہ دے ہاتھ وچ ہاتھ دین دا فائدہ ہے، جڑے مشکل ویلے بھی آ جان، نظر کرم فرما جان۔ اللہ اکبر، یہ ہیں اللہ والے تے اے جڑے 2 نمبریے تے 10 نمبریے نے اپنیاں تیاں نو انہاں باویاں کول نہ کلیا جے، اپنی بیگمات نو نہ بھیجیا جے، اپنیاں ماواں نو نہ بھیجیا جے، نہ کول کدی بھی انہاں تے اعتبار نہ کریا جے۔ اج اسی بڑا ڈٹائی نہ لانے، سانو اپنی تھی تے بڑا اعتبار ہے،
ایک کالج یونیورسٹی ہاسٹل چ رہندی ہے، سانوں بڑا اعتبار ہے۔ او خدا کے بندو اینا ظلم نہ کرو اپنیاں تیاں نال، اے کہہ کے کہ سانوں نہ تے بڑا اعتبار ہے۔ اینا ظلم نہ کرو اپنے آپ اتے کہ تسی آکھو سانو اپنیاں تیاں تے بڑا اعتماد ہے، پاویں میری ہووے پاویں تواڈی ہووے، بیٹیاں ساجیاں نے، اے نہ آکھو سانو اعتبار ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ ہے، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھیاں ہوئیاں نے، جنہ دی عظمت واسطے اللہ دا قرآن نازل ہوندا ہے پیا۔ اے ہستیاں نے جنہ تے اعتبار کیتا جا سکدا ہے، جنہ نو اللہ دا قرآن فرماندا ہے یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیو بیویو، کائنات وچ کوئی عورت تواڈے ورگی ہے ہی کوئی، اے نیو جنہ تے اعتبار کیتا جا سکدا ہے۔ پر ذرا کناں دے ہن تالے کھولو تے کھڑکیاں کھولو تے اے میری گل سنو تے پھر دسیا جے اسی کیویں آنے ہاں سانو اپنیاں تیاں تے بڑا اعتبار ہے، اسی پڑھان واسطے انہاں نوں ہاسٹلاں چ رکھیا ہے، بڑا اعتبار ہے۔ یاد رکھو میرے جملے نوں، حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نے، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھیاں ہوئیاں نے، اچانک نبینا صحابی سیدنا عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیبیو پردہ کر لو، سر ماری جاؤ، بیبیو پردہ کر لو۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کول بیٹھیاں نے، حضرت اماں عائشہ بھی بیٹھیاں نے، بیبیو پردہ کر لو۔ حضور کی ہویا ہے؟ فرمایا صحابی عبداللہ بن مکتوم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے نبی نانے، انہوں نے کیڑا دسدا ہے؟ فرمایا میں تانوں آکھیا پردہ کر لو جی، انہوں نہیں دسدا تانوں تے دسدا ہے۔ ہن رزلٹ تساں آپ کڈنا۔ اج کیویں لے کے بیٹیاں نو گرمیاں دیاں چھٹیاں گزارن واسطے چلے جاندے ہو اپنے نانکیاں دے، اپنے جی انہاں دے کزناں دے کول، یا کزناں نو کیویں گھر آؤن دی اجازت دیندے ہو؟ جوان تیاں تواڈے گھر اندر موجود نے، یہ حیا باختہ انداز ساڈے کیوں ہو گئے نے؟ حیا سوز انداز کیوں بن گئے نے؟ اگر اپنیاں بیٹیاں تے بیٹیاں نو پکیزہ زندگی دینا چاہتے ہو، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے افراد، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام، او دا طریقہ ایک یاد رکھ لو۔ اج پپانگے تولے بندہ نچیز تواڈے سامنے واشگاف الفاظ وچ بیان کر دینا چاہتا ہے۔ میں تانوں دسنا چاہنا، اگر اپنیاں تیاں نو اپنے پترانو پاک زندگی دینا چاہتے ہو، پیاری زندگی دینا چاہتے ہو، شرع دے مطابق زندگی دینا چاہتے ہو، اپنی بیٹیاں تے بیٹیاں نو کزن سسٹم تو بچا کے رکھ لو۔ یہ پھپھی دا بیٹا ہے، گرمیاں دیا چھٹیاں گزارن آیا بھئی کیوں؟ تیری بیٹی گھر دے اندر جوان موجود ہے، اے کیوں آیا ہے؟ اے گھر دے ڈاکو نہیں، اے گھر دے پیتی نہیں، اے ہوئی لنکا ڈاندے نا۔ مت نہ تے اعتبار کر، اگر شادی دے اندر تینوں جانا پے میاں بیوی جاؤ، بس کارڈ تواڈے نا آیا، تیاں دے نا نہیں۔ انہاں جوان بیٹیاں نو کر رہن دیو، آپ شادی فنکشن اٹینڈ کرو، ورنہ جو تباہی مقدر بندی جا رہی ہے، الامان والحفیظ تے صورتحال ساڈی اے وے، نہ خوف خدا نہ شرم نبی، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ وقت کافی ہو گیا یار، بس کریے، کیونکہ گلاں کتنے مکڑی ہیں۔ خواجہ صاحب دے بارے کچھ بھی بیان نہیں ہوا، لیکن ہو بڑا کچھ گیا ہے۔ اینا گلاں وچوں ایک گل تے بھی میں تساں عمل کر لیا نا، ساڈی نجات واسطے کافی۔ لوگو نمازی بن جاؤ، قرآن کے قاری بن جاؤ، 5 وقت کی نماز قائم کرو، با جماعت کرو،
لوگوں کی ماں بہنوں بیٹیوں کا حیا کرو جیسے اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کا کرتے ہو. اپنی نگاہ کی حفاظت کرو، اپنے بدن کی حفاظت کرو، اپنی سوچ کی حفاظت کرو. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس دنیا میں رہ کر مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دے، شیخ صاحب 2 چیزوں کی گارنٹی دے دے، میں اللہ کا رسول اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. 2 چیزوں کی گارنٹی دے دے. ایک اس چیز کی جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے، زبان، اور ایک اس چیز کی جو 2 ٹانگوں کے درمیان ہے، شرمگاہ. جو اس دنیا میں رہ کر ان 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے، میں اللہ کا سچا نبی اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ ضمانتیں تب بھی ہوں گی جب کردار سنوریں گے، جب گفتار سنورے گی، جب قرآن کا نور ہمارے سینے میں ہوگا اور حالت سجدہ ہوگی اور آواز ہوگی سبحان رب یعلی. اگلا جمعہ انشاءاللہ بشرط زندگی، بشرط صحت و تندرستی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج شریفہ پہ انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.